السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گئے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، رمضان المبارک ماشاءاللہ قریب آ گیا۔ اللہ کی فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کو ہم تک پہنچا دے۔ اور ویسے تو ہمیں زندگی کا ہر لمحہ ایک اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اور اس میں اللہ سے تعلق بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کچھ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں، وہ ہر وقت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہر وقت، رات ہو، دن ہو، دوپہر ہو، شام ہو، فجر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے رحمت کے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ توبہ کرنے والا رمضان کی انتظار نہ کرے، ابھی سے توبہ کرے، ابھی سے۔ رمضان تک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، رمضان کا چاند چڑھنے سے بالکل قریب ہوتے ہیں لیکن رخصت ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے۔ تو اس واسطے محبت اور شوق تو ہونا چاہیے کہ رمضان اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ لیکن اس انتظار میں پہلے غفلت میں نہ رہے، پہلے اپنا شوق دکھائے، اپنی محبت کا اظہار کرے۔ تو بہرحال رمضان مبارک کے بارے میں مولوی داؤد صاحب دوسرے تیسرے جمعہ میں بیان کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے۔ تو میں چل رہا تھا اللہ کے رسول کی محبت کے بارے میں فوائد کیا ہے۔ محبت جب کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کے بڑے فائدے ہیں، کئی جمعوں سے ایک ایک فائدہ بیان ہو رہا ہے۔ تو ان میں سے ایک فائدہ پچھلے جمعے عرض کیا تھا، جس کو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہوگی وہ اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ دشمنی بھی رکھے گا، اور یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ آیت پڑھی تھی میں نے سورہ مجادلہ کی آخری، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کریں وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ ان کے ساتھ دوستی رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہوں، ان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں رکھیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ
ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اگر جو رشتے میں ان کے باپ لگیں یا بیٹے لگے یا بھائی لگیں یا خاندان کے لوگ ہوں، یہی زیادہ سے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ بہت سی رشتہ داریاں ان میں سے جو یہ اہم رشتہ داریاں ہیں وہ اللہ نے ذکر فرما دی، تب بھی ان کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، دوستی نہیں رکھیں گے اگر وہ اللہ کے رسول کے مخالف ہوئے۔ اس پر بہت واقعات ہیں عزیز، ان میں سے ایک قرآن کا ہی واقعہ بیان کر دیتا ہوں، حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بہت بڑا دشمن اسلام تھا اور منافق تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، آپ کی مجلس میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، مسجد نبی میں پڑھتا تھا، جہاد میں بھی چلا جاتا تھا، کرے یا نہ کرے، باہر یا راستے میں بگاڑ کرتا، جو بھی ہوتا جہاد میں بھی چلا جاتا، لیکن دل سے نہیں۔ اس کے حالات چونکہ ایسے تھے کہ اس کو مجبوراً جانا پڑتا، لیکن تھا وہ منافق۔ اللہ تعالیٰ منافقوں میں مخلص بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ بیٹا اس کا مخلص مومن تھا، نام اس کا بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، عبداللہ بن عبداللہ بن ابی۔ ایک غزوہ میں، غزوہ بنو المستلق نام آتا ہے، غزوہ مریسی نام آتا ہے، اس میں یہ بھی تھا ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پانی لینے کے لیے، آخر سفر تھا، کہیں کنویں ہوتے ہیں آج کل کی طرح تو نہیں، اور پھر سفر ہو، آج بھی سفر جب ہوتا ہے تو پانی کہیں کہیں ملتا ہے، یہ نہیں کہ ہر جگہ اس طرح ٹوٹی لگی ہوئی ہے، کہیں نالے میں، کہیں کنویں سے، کہیں دریا سے پانی لینا پڑتا ہے۔ تو وہاں پانی لیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے جحجا، اور عبداللہ بن ابی کا ایک غلام تھا سنان، ان میں کوئی رنجش ہو گئی، کوئی لڑائی ہو گئی، تو حضرت جحجا نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو۔ وہ فوراً آیا، اپنے آقا عبداللہ بن ابی سے کہا، وہ بڑے غصے میں لال پیلا ہو گیا اور عجیب عجیب اس نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے ایک بات تو یہ کی، یہ تو ایسے ہو گیا سمن کلبہ کا یا کل کا، کتے کو پالو اور تمہیں کھائے وہ، یعنی کیا اس نے لفظ بولا صحابہ کرام کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے، کہ وہاں سے آئے ہیں مکہ مکرمہ سے ہر چیز چھوڑ کے، تم انہیں کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، گھر دے رہے ہو، تو اس کی مثال تو ایسے کتے کو پالو وہ تمہارا گوشت کھائے۔ یہ کہاں سے اتنے دلیر ہو گئے کہ ہمیں مارنے بھی لگ پڑے؟ ایک یہ بات، یہ تو حدیث کی بات ہے، اور قرآن پاک میں بھی ان کا بیان کیا اس نے۔ منافق جو ہے نا، کوئی بھی ہو، جو جس طرح دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، عقیدے والے وہ لوگ اپنی اپنی خواہ کتنے لوگ کٹھے جائیں تو وہ اپنی الگ جماعت میں بیٹھتے ہیں، ان کی گپ شپ ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ۔ تو یہ لوگ جو تھے منافق، ان میں سے کئی لوگ ایسے قد کاٹ والے حسین جمیل، اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ یہ جب تمہارے سامنے سورہ منافقون میں ذکر ہے، اذا رأیتم تعجبک اجسامہم وان یقولوا تسمع لقولہم کأنہم خشب مسندہ، وہ ایسے حسین جمیل ہیں، ان کے قد بھی بڑے ہیں، جسم میں بھی بڑے مضبوط ہیں، موٹے تازے ہیں،
اور حسین بھی ہیں اور فصیح بلیغ بھی ہیں منافق۔ آپ اے مخاطب ان کو دیکھیں تو آپ تو دیکھتے رہ جائیں کیسے حسین لوگ ہیں یہ۔ پھر وہ بن ٹھن کے اچھے کپڑے پہن کر خوشبوئاں لگا کر آتے تھے، پھر کہتے تھے ہماری مجلس جیسی تمہاری کہاں مجلس ہے، اور جب بولتے تو بڑے فصیح بلیغ انداز میں بولتے تھے۔ یہ چیزیں ان کی اللہ نے تعریف اور ساتھ فرمایا یہ ڈرپوک بھی ہے۔ یحسبون، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر آواز کہیں سے جو آ رہی ہو کہیں ہمارے خلاف نہ ہو، یعنی جو آدمی غلط کرتا ہے نا اس کو ڈر ہوتا ہے کہیں ہماری یہ غلط بات کہیں اور کوئی سن نہ لے، کوئی معلوم نہ کر لے ہمارے خلاف، تو پھر ادھر تو ان کو یہ تو یقین تھا نا وہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ بتا دے وہی تو ہماری رسوائی ہو جائے گی۔ ڈرتے تھے۔ ڈرپوک کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، کانہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ ہم علیہم ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہ ڈرپوک ہیں اور بیکار ایسے ہیں جیسا کہ جلانے والی لکڑی۔ لکڑی جو ایک تو لکڑی ہوتی ہے کام کی، اس کی چیزیں بنتی ہیں، ایک لکڑی ہوتی ہے جو جلانے کے لیے ہوتی ہے بس، پھر وہ سوکھی ہوتی ہے تو اس کو اگر گیلی ہو تو اس کو کھڑا کر دیتے ہیں وہ دیوار کے ساتھ کہیں دھوپ پر تاکہ جلدی خشک ہو اور جلانے کے کام آئے۔ فرمایا یہ ایسے ڈرپوک ہیں بالکل ان کے اندر جو ہے ڈر ہے مسلمانوں کا کہ یہ بیکار ہے لکڑی کی طرح، دیکھنے میں بڑے حسین جمیل ہیں، ہوتے ہیں آج کل بھی ایسے ہوتے ہیں، بن ٹھن کے ہوتے ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوتے ہیں ایسے بھی۔ وہ تو منافق تھے، یہ جو ہمارے منافقی کی بات نہیں، ویسے ہی بے پرواہی کی بات ہے، دین کی طرح پرواہ نہیں کرنی، بس ٹھیک ہے جی ہم جس طرح ہیں ٹھیک ہے یار۔ تمہارا لمبی بات ہو رہی ہے تو بات تو اس نے ایک تو یہ بات کی، دوسری بات اس نے کی ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ ہم جب مدینہ واپس جائیں گے نا، ایک بات ان سے پہلے بھی ہے اس کے لیے ٹائم نہیں، وہ بھی ایسی ہے کہ ہم ان پر خرچ کرتے ہیں فلاں فلاں، تم خرچ کرنا بند کر دو تو یہ اب بھی نکل جائیں گے۔ تو اس کے بعد دوسری جو اگلا منصوبہ تھا وہ آیت میں نے پڑھی کہ جب ہم مدینہ میں واپس جائیں گے ہم میں سے عزت والے لوگ نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو باہر شہر سے باہر نکال دیں گے، بھاگ جائیں گے، خرچ بھی نہ کریں اور شہر سے نکال دیں۔ یہ اس نے بات کی۔ وہاں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی وہ بھی مجلس میں بیٹھے تھے، ان کو غصہ آ گیا۔ ایمان والا جو ہوتا ہے کہیں اکیلا بھی ہو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے سنائی بڑے تم عزت والے، اللہ نے عزت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ان کے ساتھیوں کو دیا، تمہارے پاس کیا عزت ہے؟ اور یہ بھی اس نے منافق نے کہا تھا ہمارے پر غالبہ علی قومی من لا قوم لہ، میری قوم پر وہ شخص غالب آ گیا جس کی قوم ہی نہیں ہے، یہ سارے ہمارے مدینے والے سارے ان کے پیچھے چل گئے، ان کی تو قوم نہیں، قوم تو میری تھی۔ اس کو یہ بھی تو غصہ تھا بڑا، یہ لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے غلام بنتے جا رہے ہیں اور مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اب یہ منصوبہ بنایا کہ ان کو نکال دیں۔ حضرت عمر کو پتہ جب چلا کہ ایسی باتیں کی، تلوار نکال کے آ گیا،
آنے لگا۔ اللہ اکبر، یہ لوگ کیسے تھے؟ قرآن پاک جب سامنے آتا تو میں ہی رک جاتا، تلوار تو نکال کر اس کی گردن اتار دیتا ہوں۔ لیکن جو ہی خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کے آگے تم نے نہیں بڑھنا، آپ نے تمہیں حکم نہیں دیا، میں کیسے جا رہا ہوں؟ پہلے پوچھ کے پھر جاتا ہوں۔ وہاں واپس گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی بات ہوئی اور میں تلوار نکال کے بیٹھا ہوں، آپ حکم دیں میں اس کی گردن اتارتا ہوں۔ فرمایا نہیں، چھوڑ دو، اور اس وقت بھی حکم دے دیا چلو اٹھو یہاں سے، پڑھاؤ، نکالو، گھر چلتے ہیں، واپس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کچھ کرو، چل پڑے۔ آگے بیٹے کو پتہ چلا، اس رئیس المنافقین کے بیٹا وہ نہیں تھا، وہ ابھی گھر میں تھا وہاں مدینہ منورہ میں۔ خبر پہنچ جاتی ہے، اس کو خبر پہنچ گئی کہ میرے باپ نے یہ کہا تھا، وہ بھی تلوار لے کے آ گیا، راستے میں کھڑا ہو گیا، اونٹ کی مار پکڑی، باپ جس اونٹ پر تھا اونٹ کو بٹھایا، اس کے پاؤں رکھا اس کے گھٹنے پر، اور باپ سے کہا تو جب تک یہ نہیں کہے گا کہ میں ذلیل ہوں اور وہ عزت والے ہیں، آپ کو مدینے میں نہیں داخل ہونے دینا۔ عزت گھر آ گئی۔ حالانکہ وہ بڑا فرما بردار، وہ اوپر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، بڑی عزت کرتا تھا، احترام اکرام تھا، لیکن نبی علیہ السلام کا جب معاملہ آ جائے تو پھر کوئی کچھ نہیں لگتا ہمارا۔ تو جب تک مجھے نبی علیہ السلام اجازت نہیں دیں گے میں نہیں چھوڑوں گا، اگر آپ نے حکم دیا گردن اتارنے کا تو گردن اتار کے پیش کر دوں، میں نہیں چھوڑنا۔ نبی علیہ السلام نے کہا رہنے دیں، چلو چھوڑ دو۔ تب وہ اندر مدینہ گیا، جو مدینہ سے نکالنے کا منصوبہ بنا کے آیا تھا، اب اس کو مدینہ میں داخل ہونے، اپنا بیٹا نہیں داخل ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں نا۔ یہ ہے محبت رسول۔ پھر کوئی بھی ہم آیت پڑھی تھی نا، اپنا باپ کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول کا دشمن ہو تو ہمارا کچھ نہیں لگتا، بیٹا کیوں نہ ہو۔ بہرحال لمبی بات ہے، میں مختصر کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ تو اتنا وہ پریشان ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، پھر اٹھا ہی نہیں، گھر میں پڑا ہے، دورے پڑ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام بھیجا، آپ تشریف لائے، آپ آ گئے، آپ تو بڑے رحم دل تھے نا، آپ تشریف لائے۔ اور اس وقت وہ رو رہا تھا، آپ نے فرمایا آپ کیوں روتے ہو، آپ کیوں گھبرا کے روتے ہو، پہلے تمہیں روکتا رہا ہوں میں، اب کیوں پریشانی ہے؟ آگے وہ کہتا ہے میں نے آپ کو ڈانٹنے کے لیے نہیں بلایا، میں تو نرمی کے لیے بلایا، ڈانٹنے کے لیے تو نہیں بلایا۔ آپ نے فرمایا، آپ کی اس نے یہ بات کی تو آپ کی آنکھوں سے آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے۔ فرمایا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا بس میرے ساتھ نرمی یہ کرنا کہ میں مرنے والا ہوں، آپ میرے غسل میں شریک ہونا، آپ میرے کفن کے لیے اپنے کپڑے دینا، آپ نے جنازہ پڑھانا ہے، آپ نے میرے جنازے کے ساتھ شریک ہونا ہے، یہ میں چاہتا ہوں آپ کریں۔ کوئی بات نہیں، آپ نے یہ سارے کام کیے۔ جب وہ مر گیا تو بیٹا گیا، آپ نے اپنا وہ لمبا کرتا تھا نکال کے دے دیا، جاؤ اس کو کفن میں ڈال دو۔ جنازے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اس کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس نے ساری زندگی دکھ دیا ہے، اس کے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر اللہ لهم، معافی مانگے ان کے لیے یا نہ مانگے، ہم نے نہیں معاف کرنا، اگرچہ آپ 70 دفعہ معافی مانگے۔ آپ نے فرمایا مجھے روکا نہیں اللہ تعالیٰ نے، بس اتنا ہے کہ معاف نہیں، معاف کرنا نہ کرنا تو اس کا کام ہے، میں تو مانگنا ہے، تو نہ کریں گے معاف تو اللہ نہ کریں گے، میں تو مانگوں گا۔
جنازہ بھی نہیں روکا، جنازہ بھی پڑھا دیا حضرت عمر نے خوب روک کرنے کا نہیں. بعد میں آیت نازل وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آپ منافقین میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا اور ان کی قبر پہ نہیں کھڑا ہونا، دعا نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا ان کے لیے. تو اور بھی آگے لمبا واقعہ بات یہ میں نے عرض کرنی تھی کہ ایمان والا جو اپنے اس رشتہ دار کے ساتھ بھی محبت نہیں کر سکتا جو نبی علیہ السلام کا دشمن ہو. اس پر ایک واقعہ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سنا دیا، اس کی کچھ حصے میں نے بتا دیے، کچھ رہتے ہیں لمبا واقعہ ہے. تو ہمیں بھی سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کریں اور کسی اور کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت کے درمیان آڑے نہ آنے دینے. بس اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ ہی تو اللہ کی محبت بنے گی. اصل تو محبت اللہ کی ہے، وہی ساری محبتیں بھوٹتی ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی، قرآن کی، دین کی محبت نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.